جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر کھڑے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر پونچھ جناب سید ممتاز کاظمی صاحب، ان کے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جناب سردار عبدالقادر صاحب، صدر آفیسر ایسوسی ایشن پونچھ جناب سردار ظفر اقبال صاحب، اور ایکسین شاہراج جناب ہمارے ساتھ پرویز کیانی صاحب ہیں. سر جی، آپ لوگوں سے جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ایک ڈیزاسٹر کا ہم نے فیس کیا ہے، اس میں شدید برفباری ہوئی، شارات کی بندش ہو گئی، بجلی بند ہو گئی، انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی. اب اس میں لوگوں کو بھی مشکلات ہوئی. لوگ کوسچن بھی اٹھا رہے ہیں کہ ہماری مشکلات جتنی جلدی ہونی چاہیے تھی شاید اتنی نہیں ہوئی. میں آپ سب لوگوں سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جو سب سے پہلے ہم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کیونکہ بجلی کی بحالی کے حوالے سے جو کمیٹی تھی اس کے انچارج تھے، تو آپ ہمیں ذرا بریفلی یہ بتائیں کہ یہ جو جب سے یہ ڈیزاسٹر شروع ہوا، بجلی کی بندش ہوئی، تو تب سے محکمہ برقیات نے آپ کی سپرویژن میں جو کام کیا اور آج تک، کیونکہ یہ آپریشن آن گوئنگ ہے، تو آج تک کی صورتحال کا آپ بتائیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس دفعہ کس لیول کی یہ طوفانی برف باری ہوئی ہے، یہ تو سب لوگ اس سے آگاہ ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے ہر سال سے اس دفعہ چونکہ نقصانات بھی خصوصاً محکمہ برقیات کے بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن چونکہ پہلے دن سے لے کے محکمہ برقیات کی ٹیمیں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے اوپر متحرک ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور پہلے دن جو ہے شہر کی حد تک کافی حد تک بجلی بحال کر دی گئی تھی. میں آپ کے ساتھ وہ سارا ڈیٹا شیئر کروں گا کہ کس حد تک اس کے اوپر پروفیشنل طریقے سے ہر چیز کے اوپر نظر رکھ کے کام کیا جا رہا ہے. ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اس کی پروگریس مانیٹر کی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے راولہ کوٹ گریڈ اسٹیشن سے 13 مختلف فیڈر جو ہے وہ نکل رہے ہیں جو مختلف علاقوں کو جاتے ہیں. اس میں ایک ہمارا سٹی فیڈر ہے جس میں ہمارا سٹی، سنگولا، بیک اور یہ ایریا ہے. اس میں 171 جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہیں. اس وقت تک 160 ٹرانسفارمر جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو کیے جا چکے ہیں. یہ بات درست ہے کہ بعض ٹرانسفارمر ایکٹیو ہونے کے بعد، کیونکہ جو ہی کوئی ٹرانسفارمر ایکٹیو کرتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ چند افراد جو ہے وہ گھر کی لائٹ بعد میں آن کرتے ہیں اور ہیٹر پہلے آن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفارمر شاید دوبارہ کسی حد تک اس کے اندر فالٹ آتا ہے. اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. 171 میں سے اس فیڈر کے 160 ٹرانسفارمر جو ہے وہ ٹھیک کر دیے گئے ہیں. 11 پینڈنگ ہیں، جس میں جو سنگولا ہے اس کے کچھ ٹرانسفارمر ہیں جہاں اس وقت ایس ٹی او صاحب موجود ہیں، اور آج شام تک اس 11 کی تعداد بھی انشاءاللہ مزید کم ہو کے 2 یا 3 تک رہ جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس جو سی ایم ایچ کا فیڈر ہے وہ 100% بحال کر دیا گیا ہے. واٹر سپلائی جو دریک کا فیڈر ہے وہ 100% بحال کر دیا گیا ہے. شجاع آباد جو فیڈر ہے یہ بیسیکلی 3 سب سیکشن پہ مشتمل ہے. اس کا جو سب سیکشن 1 ہے اس میں ٹوٹل 75 ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہیں. 73 جو ہے وہ فعال کر دیے گئے ہیں. سب سیکشن 2 ہے، اس میں 49 ٹرانسفارمر ہیں، 46 بحال کر دیے گئے ہیں. اور جو سب سیکشن 3 ہے یہ چونکہ کھائی گلا اور چھوٹا گلا جو برفانی ایریا ہے اس کے اندر ہے، اس میں 45 ٹرانسفارمر ہیں، جس میں سے ابھی تک ہے کیونکہ زیادہ برف ہونے کی وجہ سے، نقصانات زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہمارے 9 ٹرانسفارمر بحال ہوئے ہیں. باقی کے اوپر اس وقت بھی ابھی آپ کو یہاں حسین کوٹ کے مقامی آدمی بھی ملے ہیں کہ اس ایریے کے اندر ہمارا کام شروع ہے. اسی طرح ہمارا سٹی 3 ہے جو پوٹھی، پاڑاٹ اور اس ایریے میں جاتا ہے. اس کے اندر 68 ٹرانسفارمر ہیں، 66 بحال کر دیے گئے ہیں. 2 ٹرانسفارمر جو ہے اس وقت ہماری ٹیم انہوں نے دونوں ٹرانسفارمرز کے اوپر موجود ہے. وہ چونکہ سلائیڈ ہو کے ٹرانسفارمر کھمبا گر کے بہت نیچے نالے میں چلا گیا تھا. مقامی آبادی بھی وہاں تعاون کر رہی ہے، اس ٹرانسفارمر کو دوبارہ لا کے اپنی ایگزیکٹ جگہ کے اوپر ریسٹور کر رہے ہیں. اسی طرح راولہ کوٹ 2 جو ہے اس کے اوپر 87 ٹرانسفارمر ہیں، 85 بحال کر دیے گئے ہیں، 2 ہمارے رہ گئے ہیں. جو کھائی گلا ایکسپریس ہے اس میں 86 ٹرانسفارمر ہیں جو اڈا سے لے کے دیوان اور اس ایریے میں جاتا ہے. 86 100% یہ ٹرانسفارمر ریسٹور کر دیے گئے ہیں. ایک ٹرانسفارمر جو ہے ابھی دوبارہ خراب ہوا ہے اوور لوڈنگ کی وجہ سے. پانیولا جو اولڈ اور پانیولا ایکسپریس، پانیولا اولڈ کے اندر 129 ٹرانسفارمر ہیں، 114 بحال کر دیے گئے ہیں. یہ بھی چونکہ اوپر والے جو برفانی ایریا ہے اس کو فیڈ کرتا ہے. 15 کے اوپر کام شروع ہے. ایس ٹی او آفتاب شاہ صاحب خود موجود ہیں. انشاءاللہ شام تک اس 15 کی تعداد میں بھی آپ خاصی حد تک کمی دیکھیں گے. جو پانیولا ایکسپریس ہے یہ 81 ٹرانسفارمر ہیں، 80 فعال کر دیے گئے ہیں. ایک کے اوپر جو ہے وہ ڈیمیج ہے، اس کو ریپیئر کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے جو راولہ کوٹ سے جو منگ ایک اولڈ منگ فیڈر جاتا ہے اس کے اوپر 75 ٹرانسفارمر تھے، 75 فعال ہیں. اور باقی جو تھوراڈ سب ڈویژن ہے اس کی بجلی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے. اور باقی جن کے اوپر کام شروع ہے شام کو انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ پروگریس شیئر کریں گے. بہت شکریہ سر. ایکسچینج صاحب کے پاس چلیں گے. ایکسچینج صاحب ذرا بریفلی بتائیے گا کہ اس میں جو آپ نے سڑکات میں بندش کے بعد جو آپ نے اوپن کیے ہیں اس کی پروگریس کے اوپر بتائیے گا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर भाई, जैसे कि आपको ऋषि साहब ने भी बताया कि ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान था, बड़ा क्लाउड बर्स्ट था। चूँकि हमें फोरकास्ट से पहले ही पता था कि इस तरह का होने वाला है, तो हमने उससे पहले ही, तूफ़ान से पहले ही प्रॉपर मीडिया कैंपेन से आवाम को इंफॉर्मेशन के लिए, इतला के लिए बिल्कुल भरपूर मीडिया कैंपेन चलाई। उसने भी माशाल्लाह बड़ा रोल किया। उसके बाद फिर आपको पता है कि ये जुमेरात की रात मिडनाइट से लेके तो जुम्मे की रात मिडनाइट तक मुसलसल ये बर्फ़बारी जारी रही। और हमारा तकरीबन जो हमारा एस्टिमेटेड है कि जंडाली और शहीद गला में 6 फुट तक बर्फ़बारी हुई है, और रावलाकोट शहर में तकरीबन 1.5 फुट तक बर्फ़बारी हुई है। तो सर इसमें ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने पहले दिन से ही जो पूरा दिन बर्फ़बारी जारी है और रात 12 बजे तक चलती रही, फिर भी हमारी मेन सड़कात जो हैं वो खुली रही। हमारा मुजफ्फराबाद से रब्ता बहाल रहा, हमारा इस्लामाबाद के साथ रब्ता बहाल रहा, हमारा जीरा अब्बासपुर के साथ रब्ता बहाल रहा। और अगले दिन ये जब ये बर्फ़बारी रुकी तो अगले दिन चूँकि रात को मौसम साफ़ हो गया, फिर शदीद कोहरा भी हो गया, जिसकी वजह से हमारी मशीनों को और हमारे लेबर्स को काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आया। बरकफ ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ी कोयल्टी नहीं हुई, किसी जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। मास भाई के हमारे कुछ लोग खुद बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हमारे ऑपरेटर्स, हमारे फील्ड का स्टाफ, उनको कहीं फ्रास्ट बाइट हो गया है। एक हमारे SDO साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ने बचा लिया कि वो स्लिप हो के तो आगे जाके डोजर के साथ रुक गई, वरना कोई और भी बड़ी कैजुअल्टी हो सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त हमारी तकरीबन 400 से ज़ायद किलोमीटर सड़कात बहाल हो चुकी है और तेज़ी से काम जारी है। नीचे वाले एरियाज़ में तकरीबन सारी सड़कात बहाल हैं। अभी ऊपर वाले एरियाज़ में मशीनरी लगी हुई है, जंडाली में लगी हुई है, हुसैन कोट में लगी हुई है, और हमारी मशीनरी अली सोजल से आगे चूरा गली साइड पे भी मूव हो गई है। और इंशाअल्लाह आने वाले 2 दिनों में हमारे जो मेजर ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो बरका फार फलांग जो एरियाज़ हैं, जैसे चूरा गली है और महमूद गली, लेस्डाना रोड, इसमें चूँकि बहुत हैवी स्नोफॉल है, हम ये पहले नीचे जो इमरजेंसी है इसको बहाल करने के बाद फिर उन सरकार की तरफ जाएंगे। तो इस तरह हमारा बहाली का ऑपरेशन दिन रात जारी है। हमारे ऑपरेटर्स सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक और 6 बजे तक सड़कों पे काम कर रहे हैं, और ये मुसलसल आज 5वां दिन है ये हमारा ऑपरेशन जारी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी कमिश्नर। लोगों की नज़रें आपके ऊपर ज़्यादा हैं, लोगों ने आपको देखा भी इन 2-4-5 दिनों में। आप फील्ड में रहे, बर्फ़ में रहे, बारिश में रहे, फिर भी लोग आपको अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं कि आप ख़ुद फील्ड में रहे। ये जो ऑपरेशन जारी हुआ, जो अभी तक चल रहा है, ऑन गोइंग है, आज तक की सूरत हाल, आइंदा लोग अभी तक कुछ इलाकों में अभी तक मसाइल हैं, तो क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िंदगी जो है ना उसका ज़्यादातर इन्हिसार बिजली पे है और फिर कम्युनिकेशन पे है। ये 2 शोबे हमारे दोनों इस कैफियत से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जिस तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको ब्रीफ़ किया है, 90% से ज़ायद जो है ना हमारी बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो फंक्शनल हो गए। अब छोटे प्रॉब्लम लोगों के जो एक सारफ के सिंगल प्रॉब्लम्स हैं या छोटे छोटे महल्लों के, वो तो रहते हैं। मैं पहले तो माजरत चाहता हूँ सिंगोला के लोगों से। एक तो उनके बिजली का और ये जो निज़ाम है उसमें थोड़ा सा हमें ताख़ीर हुई है और वहाँ पे हमारी रीच उस तरह से नहीं बन पाई। एक स्पेल नहीं हुआ, 2-3 स्पेल हुए हैं, जिसकी वजह से एक दफ़ा काम शुरू हुआ, वहाँ से हमें पीछे हटना पड़ा। बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही है कि हम देखें कि कहाँ पे फ़ौरी ज़रूरत है। हमने तरजीहात मुकर्रर की थी कि पहले जो मेन रोड्स हैं उनको क्लियर करें। तो आम आदमी या जो टूरिस्ट है जो भी यहाँ से गुज़रे, उनको अंदाज़ा है कि हमने जो ही बर्फ़बारी में कमी हुई तो मेन रोड्स हमने बहाल कर दी थी। फिर दूसरी तरजीह ये होती है कि जी जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको बहाल किया जाए। अब डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है हमारा, 4 सब डिवीज़न्स हैं और चारों सब डिवीज़न्स में जो मेन रोड्स हैं हमारी वो वहाँ प्रॉब्लम चल रहे थे। तो अब जो आज जाते हैं लोकल स्टेशंस या यूनियन काउंसिल्स हैं, उनकी भी रोड्स हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल्स में, बाज़ एरियाज़ में स्कूल्स में जाते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मद्देनज़र हैं, लेकिन मशीनरी जो दस्तयाब थी उसमें रात 2 बजे 3 बजे तक ऑपरेटर्स काम करते हैं। मैं उन लोगों को जो समझते हैं और शऊर रखते हैं, मैं ये सिर्फ़ एक ख़ुद जो मेरा मुशाहिदा है मैं वो बताना चाहता हूँ कि बर्फ़बारी भी हो रही है और एक फ्रंट लाइन वर्कर ने हाथ में उसके वायर है, कोई और औज़ार भी है, उसने बिजली का पोल भी पकड़ा है।
لیکن وہ کام کیا جا رہا ہے اور اس نے اس صورتحال میں بھی بجلی بحال کی ہے. اسی طرح جو ہمارے آپریٹرز تھے آپ دیکھیے برف باری بھی ہو رہی ہے اور 18 گھنٹے تک بھوکے رہ کے بھی انہوں نے کام کیا. جن ایریاز میں گئے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بجلی آئے لیکن پول جو ہے نا وہ میری زمین میں نہ لگے یا میری زمین متاثر ہو. سڑک میرے پاس آنی چاہیے لیکن میری زمین اس میں سے سڑک نہیں گزرنی چاہیے. ان رویوں کے ساتھ ہمیں آج ہمارے رات کو جو آپریٹرز جنڈالی میں کام کر رہے تھے ان کو 2 بجے رات وہاں سے چل کر بنجوسا آ کر سونا پڑا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ ہم عوامی سطح پہ بھی کبھی سوچیں گے. ہم مشین کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن آپریٹر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بستر بھی نہیں ہے, اس کے لیے کھانا بھی نہیں ہو سکتا. یہ ان رویوں کے ساتھ بھی ہمیں ساتھ نمٹنا پڑتا ہے, اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. جو ہمارے آپریٹرز ہیں یا کام کرنے والے فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ ان کی شکایات بھی ہمارے پاس ہیں, ان کی بیماری بھی ہمارے مد نظر, ان کی فیملیز بھی ہیں. اس کے باوجود بھی کام جاری ہے. میں کام کو بہت زیادہ یہ نہیں سمجھتا کہ جی کام مکمل ہو گیا, کام جاری ہے. سیٹسفیکشن بھی لوگوں کی اپنی اپنی نظر میں. میرے گھر میں جو کام نہیں ہو سکا ہے وہ اگر سب جگہوں پہ ہو گیا ہے تو میں سیٹسفائی نہیں ہوں. میرے سامنے وہ ساری کائنات ہی خراب چل رہی ہے. میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا صبر کریں. آج کے دن میں انشاءاللہ شام تک ہم سنگولا کے ایریاز میں کل مشین ہم نے لگائی تھی, وہاں سلپ کی وجہ سے نہیں ہو سکی. سنگولا کے لوگوں سے میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں, ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. آج جن ایریاز میں کام ہو رہا ہے وہاں سے نکلیں گے, تو جن ایریاز میں کام نہیں ہو رہا وہاں پہنچ جائیں گے. تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی کام میں پرفیکشن ایک دم سے ہو سکتی ہے, لیکن کچھ لیسن لرنڈ ہیں اس سے بھی ہم سبق سیکھ کے انشاءاللہ لوگوں کو جلد سے جلد فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو.